جناب پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ہمارے ملک میں براعظم ریس کا اعلان کیا گیا تھا. مجھے ایسے یاد پڑتا ہے کہ پنڈی میں بھی اس کا شو ہوا، لاہور کے اندر بھی ہوا، اور وہ یونیورسٹی گراؤنڈ سے لے کر پورے مال روڈ پر ہمارے 20-22 سال کی بچیوں بیٹیوں کو، کالجوں اور سکولوں میں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والیوں کو نکرے پہنا کر، انگے چڑھا کر، پورے میں جو ہے وہ نیم اڑیاں کر کے ان جوان خواتین کو سڑکوں پر دوڑایا گیا. میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، پنڈی میں وہ شو کر چکے، آج لاہور کے اندر انہوں نے کیا، اور اس کے بعد اعلان کیا کہ ہم اسے کل سرگودا میں کریں گے، پرسوں ڈیرہ غازی خان، پھر کراچی. پورے ملک کی سڑکوں پر انہوں نے ایک شیڈول دیا. آج جب جو ہے لاہور میں کر کے اگلے دن تھا گجرانوالہ میں، ہمارے ایک بزرگ عالم دین جمعیت کے قومی اسمبلی کے ممبر، ان کا نام تھا مولانا قاضی حمید اللہ. میری عمر اس وقت 75 سال ہے، وہ مجھ سے بھی بڑے تھے، وہ بیٹھے سبق پڑھا رہے ہیں. شاگردوں نے کہا کہ حضرت بال تو سڑک پر ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہیں نوجوانوں کے، اور سارا شہر آوارہ نگاہوں سے دیکھنے کے لیے اس منظر کو سڑکوں پر جمع ہے. اتنی بے حیائی کہ مسلمان خواتین نیم برہنہ یہاں سے دوڑ لگائے گی. مولانا نے جس وقت یہ سنا، قریب میں ایک لکڑی رکھی تھی، اللہ کا نام لیا، ننگے سر ننگے پاؤں دوڑے. یہ باہر کیا نکلے، وہاں میدان میں سڑک پر کیا پہنچے کہ ادھر سے وہ جلوس بھی آ گیا. مولانا اکیلے نے اللہ کا نام لیا، لاٹھی چلانی شروع کی. جس وقت قدرت مدد کرے تو پھر یوں سامان بنتا ہے. اچانک ناگہی طور پر انہیں کو پتہ ہی نہیں تھا، ذہنی طور پر کوئی تیار ہی نہیں تھا کہ کچھ ہوگا. 2-4 جگہ وہ کرا چکے تھے، وہ مطمئن تھے کہ کچھ نہیں ہونا. یہ درویش گئے، انہوں نے اندھے کی لاٹھی ایسی چلائی، نہ مرد کو دیکھا نہ عورت کو. 5-7 منٹ میں یہ منظر نظر آیا کہ سڑک پر نہ کوئی خاتون نظر آتی تھی اور نہ کوئی مرد نظر آتا تھا. پورا میدان صاف کر دیا. ایک آدمی کی جرأت نے اتنی تبدیلی کی کہ اس کے بعد اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پرویز مشرف نہیں، اس کا کوئی بڑا بھی آج تک دوبارہ اس ملک میں اس طرح کے براعظم ریس کی وہ جرأت نہیں کر سکے. خدا نہ کرے اگر ان کو نہ روکا جاتا. آپ میں اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے ملک میں ہم مشرقی لوگ ہیں، ہماری اپنی روایات ہیں، مسلمان بھی ہیں، ہمارا ایمان اور دین بھی ہے، ہمارے قرآن مجید پیغمبر اسلام کی تعلیمات بھی ہیں. تمام تر کو نظر انداز کر کے جو بے حیائی کا سیلاب ہمارے سروں پر منڈلانے لگا تھا، ایک مرد حق کو اللہ نے وسیلہ بنایا اور اللہ نے پردہ غیب سے ایسا انتظام کیا کہ آج تک کسی کو جرأت بھی نہیں ہوئی اور انشاءاللہ ہوگی بھی نہیں.